آپ نے یہ ابھی انگوٹھے کی بات کی اور ساتھ میں 4 انگلیوں کا ذکر آ گیا، تو یہ جو ہاتھ ہے ابھی تقریباً 1 جتنے بھی کہہ لیں 7 ارب کہہ لیں، 7 ارب انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے تھے، ابھی تک وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہاتھ انسان کا فرام دا ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک اس کا سر وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اعمال نامہ اور اس شخص کا بائیں ہاتھ میں ہوگا، تو یہ ہاتھ کی اتنی ویلیو ہے کہ حضرت انسان کی تاریخ میں یہ ہاتھ ہی ہے جو اس کی ہسٹری کو ٹریک کر کے لے کے آگے آ رہا ہے۔ سر یہ ہاتھ کیا کچھ بتا دیتا ہے انسان؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ہاتھ کو پڑھنے کے لیے آپ جس طرح سے اس کے ریشو سے لے کر چھوٹے چھوٹے علامات پر چلے جائیں گے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی پوری دنیا اس طرح سے کھلتی چلی جائے گی جس طرح سے آپ اس کے سامنے بالکل اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا مودودی صاحب نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھانے کے بعد کہ کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھانا، اچھے پامسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ یہاں یاد رہے، اچھا اپنے آپ کو انیاں کر دینے کے مترادف ہے، والعلم بالصواب۔ اچھا، تو سر یہ اگر ہم ہاتھ کو سیگریگیٹ کریں پامسٹری کے لحاظ سے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس ہاتھ میں فنگرز ہوگی، پام ہوگی، یہ تھمب ہو گیا اور یہ لائنز ہوگی، اور ساتھ میں یہ جو رسٹ ہے اس کے اوپر بھی کچھ حصہ ہے؟ اس طرح سے ہے کہ ہم ہاتھوں کو بالکل بڑے اچھے طریقے سے تقسیم کر لیتے ہیں، عام آدمی کو بھی پتہ چل جائے۔ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں ہاتھوں کو 7 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہاتھ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہاتھ کی ساخت کیا ہے۔ چونکہ میں اپنا جو بیانیہ لے کر چل رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک قبائل کا دور تھا، جی بالکل ایسے، جس میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لکھنے سے پہلے جو ہاتھ پڑھے جاتے تھے وہ قبائل کے حوالے سے اور مختلف طریقہ کار کے تحت پڑھے جاتے تھے۔ اب نہیں، اب جو ہاتھ پڑھے جائیں گے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کے حوالے سے وہ لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وی آئی پی اور سٹار لائف۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رہے، جب ہم ہاتھوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں اس سے بہت ساری 1000 قسم کی لنک کردہ چیزوں کو روز روشن کی عیاں دکھائی دیتی ہیں جو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہاتھ پر 7 بڑی اور مختلف چھوٹی بڑی لکیریں پائی جاتی ہیں جس پر آج سے 300 سال پہلے جناب حضرت کیرو نے اس پر کام کیا، جس کا میں فالور ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کیرو کا بہت زبردست فالور ہوں، انہوں نے لکیروں پر کام کیا، اور جب مجھے بہت سارے سوالوں کا جواب نہ ملا تو پھر میں نے دوبارہ میری ایک پیش گوئی غلط ہونے کے بعد اس پر کام شروع کیا، اور میں 5 سال بیٹھا رہا، اور اس سے پہلے بھی کام تھوڑا بہت کر رہا تھا۔ تو پھر میں نے نیو لاز بنائے جس میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے بعد 101 غیر معمولی علامات کے بعد 7 قسم کی انرجی جس میں 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو، اور اس کے بعد ایک ایسے خط جن پر میں ابھی تک کام نہیں کر سکا، ان کو نمائشی خط کا نام دے کر رکھ دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان پر کام کر رہا ہوں، اور باقی اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس پر کام کریں گے، واللہ علم بالصواب۔ اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب میں بیانیے کی اپنے کی بات کر رہا ہوں تو بیانیہ میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جو اس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ غیر لسانی اور غیر قبائلی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام دریافت کیا۔ 2025 تک مخلوط معاشرہ اپنی تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، واللہ علم بالصواب۔ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ مخلوط بھی ہوگا اور مذہبی بھی ہوگا، یہ آپ پاکستانی سوسائٹی اس ریجن کی بات کر رہے ہیں، انڈو پاک کانٹیننٹ والے ریجن کی، ایشیا کی، یا اکراس دا گلوب جو سوسائٹیز اور معاشرے بس رہے ہیں ان سب کو کلیکٹیولی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاشرہ چینج ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، مخلوط معاشرے بنیادی طور پر غیر مذہبی نہیں ہوتے۔ آپ کا
یہ یہاں تھوڑا سا سسٹم جو ہے دماغ میں چل رہا کہ جب مخلوط معاشروں کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر مذہبی ہوتے ہیں. ایسا نہیں. مخلوط معاشرے بنیادی طور پر ایک ایسا مجمع ہے جس میں تمام ایک تسبیح میں پروئے جاتے ہیں اور ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے. صحیح ہے. کرسچین کو اس کی عبادت کا حق دیا جائے. مثال کے طور پر کسی کا حق نہ کھایا جائے. مثال کے طور پر بے ایمانی کی شرح کم سے کم ہوتی چلی جائے. اسی طرح سے جو 2025 تک، میں جو کہتا ہوں 2025 تک مہنگائی عروج پہ جائے گی تو اس میں مڈل کلاس جو ہے ساری ختم ہو جائے گی اور لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ایک لیبر کلاس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی جو 80% مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے. واللہ علم بالصواب. وہ سارے جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. لوئر مڈل کلاس تھوڑی سی اوپر آ جائے گی. گھر میں جو آپ کے کام کرتی تھی نا 4 گھروں کا، جی، وہ پہلے 2,000 روپیہ 4,000 روپیہ مہینے کا لیتی تھی. پھر اس نے 2 پورشن میں کام کیا کہ صفائی علیحدہ کروں گی، کپڑے علیحدہ دھوؤں گی. پھر اس نے اس کو 3 میں کر لیا، پھر 4 میں کر لیا. اب اس طرح سے ہے کہ وہ لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ اپنی مزدوری اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے بڑھا کے تھوڑے سے اوپر آ جائیں گے. اور اوپر والے جو مڈل کلاس ہے جس کی وجہ سے پورا گند مچا ہوا ہے کہ اوپر والے کو فائدہ دیتے ہیں نیچے والے کو مار دیتے ہیں، یہ اب خود ختم ہونے جا رہے ہیں. اور اوپر سے اپر مڈل کلاس جو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گی اور یہ تینوں کلاسیں مل کر ایک لیبر کلاس کی صورت اختیار کر جائیں گی. واللہ عالم بالصواب. اب آتے ہیں ایلیٹ کلاس کی طرف. ایلیٹ کلاس میں کچھ لوگ گر کے نیچے آ جائیں گے جو ایڈمنسٹریشن کلاس میں آ جائیں گے. اچھا. اور ایلیٹ کلاس تھوڑی سی رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کے پہلے سوال کے کہ کیا مخلوط معاشرہ پوری دنیا میں یا اس خطے کی بات کر رہا ہوں تو دنیاؤں میں بے شمار مخلوط معاشرے آباد ہیں. بالکل ہے. مخلوط معاشرے غیر مذہبی نہیں ہوتے. پھر سے دوبارہ بات کر رہا ہوں واللہ علم بالصواب. اور یہ غیر مذہبی بات بار بار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مخلوط معاشرے غیر مذہبی ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. صحیح ہے سر. سر ابھی آپ نے ذکر کیا جو کتاب کا، تو میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس پہ بھی آنا، لیکن اس سے پہلے آپ کی کتاب کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے کچھ اس طرح کی کتاب ابھی تک نہیں دیکھی جس میں نیو لاز آف پالمسٹری جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروائی کہ 32 یوگ راج 101 نشانیاں. یہ پہلے پاکستان میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ میں بھی شاید کسی نے اس کے اوپر اس طرح کام نہیں کیا. آپ نے یہ سر کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پذیرائی بھی ملی اور دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے. تو کتنی چینجنگ آئی ہے سر پرانے نالج میں اس کے آنے کے بعد؟ الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے یوں کر کے ہاتھ دیکھا، ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کی طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپر مڈل کلاس کی ہوگی. اب اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں، تھوڑی سی خوشحالی بھی آتی ہے، کبھی بندہ ادھار دیتا ہے کبھی ادھار لیتا ہے. اس کو ہم جاننے کے لیے مقدر کی لکیر پر رجوع کریں گے. مقدر کی لکیر جہاں اچھی ہوگی وہ اچھی مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا، جہاں بری ہوگی وہاں بری مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا، لیکن وہ رہے گا مڈل کلاس میں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص اس کے ہاتھ کی ساخت VIP ہے، صحیح ہے، مقروض ہوا، بینک کرپٹ ہو گیا، تو وہ کبھی کسی محلے میں جا کر اپنی رہائش نہیں رکھے گا. چونکہ اس کے ہاتھ کی ساخت VIP ہے تو وہ 10 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے پہ گھر کرائے پہ رہ کر رہ رہا ہوگا. 50 لاکھ کا گھر رہ کر 3 مرلے کا نہیں رہے گا.